الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه سيدنا محمد المصطفى وعلى آله سفينة النجاة وأصحابه نجوم الهدى وعلى أولياء أمته مصابيح الصدق والصفاء. أما بعد، فقال الله تعالى في الكتاب القديم والخطاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقال تبارك وتعالى في شان عظمة سيدنا محمد حبيبه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. اہل حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں. اہل حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں. سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. نہ کعبے میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ کعبے میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کے نگینہ بنا دیا، اور تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پس پردہ سننے والی ہماری مقدس ماؤں، شفیق بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابتدائے آفرینت سے حق اور باطل کے درمیان معرکہ آئی، جنگ آزمائی کا سلسلہ جاری ہے. سب جنگیں ختم ہو جائیں گی لیکن حق اور باطل کے درمیان کی یہ جنگ کبھی ختم ہونے والی نہیں. تاریخ کے کئی معرکے ان کا ریکارڈ کتابوں میں موجود ہے.
کبھی بیان بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس سے جو قوم میں یا امت میں کچھ زخم پڑے تھے، کچھ صدمے ہوئے تھے، وہ خود بخود مندمل وقت کے لحاظ سے ہو گئے۔ لیکن معرکہ کربلا میں نہ جانے ایسی کیا خاص بات ہے کہ آج 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود نہ اس کا غم دلوں سے نکلا، نہ تو اس کا اثر ہمارے ذہنوں سے دور ہوا۔ ہر سال جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو شہدائے کربلا کے غم سے پھر تازگی ہمارے ذہن میں ہو جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معرکہ کربلا میں کھینچ رہا ہے کربلا کے معرکے کے 2 بڑے پہلو ہیں۔ ایک تو واقعاتی پہلو ہے، جو واقعات پیش آئے ہیں ان کا بیان کرنا۔ دوسرا پہلو اس معرکے کے دوران ہمارے ایمان اور عقیدے کو تازہ اور راسخ بنانے کے کون سے نکات اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ 2 باتیں 2 پہلو اس کے ہیں۔ واقعات بیان کرنے کے لیے منظر کشی کرنا، رونا رلانا، یہ بھی سنت رسول ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم اپنے ایمان اور عقیدے کو تازہ کرنے کے لیے اس میں جو نکات نکلتے ہیں ان کا بیان کرنا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور خصوصاً فی زمانہ ہمارے نوجوانوں کو طرح طرح سے جو گمراہ کیا جا رہا ہے، اہل بیت کی محبت پیدا کرنے کے بجائے محبت سے دوری اختیار کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، تو یہ عقیدے کے تازگی کے نکات اور زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ آج کل ٹی وی، کیسٹس اور انٹرنیٹ کے مختلف جو صورتیں ہیں، اس میں ان دشمنان اہل بیت کے لیے بڑی اچھی گنجائش نکل آئی ہے کہ صورت دکھاتے نہیں، کیسٹ میں اپنی تمام گستاخانہ باتیں ریکارڈ کر دیتے ہیں، اور نوجوان جب اس کو سنتا ہے تو یقیناً اس کا ایمان بھی متاثر ہوتا ہے، عقیدہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ کسی میں یہ مجال نہیں کہ سامنے آ کر شہدائے کربلا کی شان کے خلاف سبط رسول کی شان میں بے ادبی کرنے کی جرأت یا ہمت کرے، لیکن پھر بھی ہمارا فریضہ ہے کہ بزرگان دین اور اسلاف کرام نے ہمیں جو ترغیب دی ہے اور اہل بیت کی محبت کا جو درس دیا ہے، جو ہمارے دلوں میں رس بس گئی ہے، اس کو ہم آئندہ نسلوں میں بھی منتقل کریں، تاکہ اس کے وسیلے ہمارے ایمان میں بھی تازگی رہے، پختگی رہے، اور عقیدے کی اصلاح بھی خود بخود ہو جائے۔ حضرت امام حسین شہید دشت کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معرکے کو سامنے رکھ کر آج کل بعض عجیب و غریب قسم کی باتیں، تبصرے، تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ مثلاً کہا جا رہا ہے کہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہو گئی ہے،
اور یزید کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کا یہ طریقہ ہے کہ جو کامیاب ہوتا ہے اس کا چرچا کیا جاتا ہے، اس کی یاد منائی جاتی ہے، اور یہ آپ لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جو شکست خوردہ تھے امام حسین، ان کی یاد میں جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے تو مین پاور کے لحاظ سے، فوج یا لشکر کے حساب سے دونوں میں کسی قسم کا تقابل، مساوات کا تصور تو نہیں ہو سکتا، جبکہ ایک روایت کے مطابق یزیدی لشکر بڑھتے بڑھتے 22,000 تک پہنچ چکا تھا، اور ادھر 72 نوجوان اور زنانے کو ملا لیں تو 82 کی تعداد موجود ہے۔ 22,000 کا 72 کے ساتھ تقابل، مقابلہ، جنگ آزمائی، اس کے تو بارے میں کچھ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ شکست کس کی ہوئی، کامیابی کس کی ہوئی۔ لیکن میں آپ کو اس سوال کے جواب میں ایک ایسا نقطہ پیش کروں گا جس سے یہ تسلیم کر لینا پڑے گا کہ شکست امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں، بلکہ شکست یزید کی ہوئی ہے، اور حضرت سید الشہداء امام ہمام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی ہے۔ دیکھیے، کسی چیز میں کامیابی اور ناکامی کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلے ایک مقصد مقرر کر لیا جاتا ہے، وہ مقصد اگر حاصل ہو جائے تو اس کو کامیاب کہتے ہیں، اور وہ مقصد حاصل نہ ہو تو اس کو ناکام کہتے ہیں۔ مثلاً ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک طالب علم ہے، فرض کیجئے 30 مارکس 30% اگر آ گئے یا اس سے زیادہ تو کامیاب ہے، 30% سے کم مارکس آئے تو ناکام ہے، وہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ تو یہاں پر حضرت امام ہمام اور یزید پلید، ان دونوں کے مقاصد کیا تھے، اس پر آپ غور کیجئے۔ 2 جملوں میں اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ یزید اپنے والد محترم کے جانشین کی حیثیت سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت پر مجبور کر رہا تھا، اور اپنا تابعدار بنانا چاہتا تھا، محکوم بنانا چاہتا تھا۔ یہ اس کا مقصد ہے۔ اور میرے سردار سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقصد تھا؟ آپ نے یہی فرمایا کہ یزید پلید جو دنیا کی بدکاریوں میں، فسق و فجور میں مبتلا ہے، جس کے جسم کا ایک ایک حصہ نعوذ باللہ گندا ہو چکا ہے، تو اس کے گندے ہاتھ پر میں اپنے اس پاکیزہ ہاتھ کو، جس کی پاکی کی اللہ تعالیٰ کے قرآن میں آیت تطہیر گواہی دے رہی ہے، یہ پاکیزہ ہاتھ اس کے گندے ہاتھ پر میں ہرگز نہیں رکھوں گا۔ یہ مقصد تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اب میں آپ سے ہی دریافت کرتا ہوں، دونوں میں سے کون اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے؟ یزید نے اتنی بڑی فوج کشی کی، اتنے ظلم و ستم کے آسمان توڑے، اس کے باوجود کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا؟ کیا آپ کی بیعت حاصل کر سکا؟ ہرگز نہیں۔ برخلاف اس کے میرے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر گیا، زر گیا، خاندان گیا، سر گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنا دست مبارک اس کے ہاتھ پر نہیں رکھا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ جو کامیاب ہوتا ہے اسی کی یاد منائی جاتی ہے۔ بتائیے، آج اگر تم کہتے ہو کہ یزید کامیاب تھا تو کوئی ایک محفل بتا دیں کہ جہاں یزید کی یاد منائی جا رہی ہے۔ خواجہ خواجگاں، خواجہ اجمیری غریب نواز سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ ہفتے میں حاضری ہوئی، یاد فرمائے تھے حضرت، تو آپ کے گنبد اقدس کے چوکھنڈی پر وہ 4 اشعار آپ کے قطعے کے لکھے ہوئے ہیں جو آج بھی زندہ جاوید ہیں۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین،
دین است حسین دین پناہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے کامیاب رہنما پیشوا رسول زادے ہمارے آقا اور سردار ہونے کے لحاظ سے ہم تو ان کو بادشاہ ہی مانیں گے۔ شاہ کے معنی بھی پادشاہ کے ہی ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مصرے میں دین کو آپ نے جو بچایا اور آپ نے ایک ایک ادا کے ذریعے دین کی جو حفاظت فرمائی، تو حضرت خواجگاہ نے فرمایا دین است حسین، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ پیکر دین بنے ہوئے ہیں، آپ کی ایک ایک ادا دین کی ترجمانی کر رہی ہے۔ اور دین پناہ است حسین، اس کے معنی بھی یہی ہوئے کہ دین کو اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو تو امام حسین کے دامن میں تلاش کرو، آپ نے دین کو پناہ دے رکھی ہے۔ اس کے بعد کے دو مصرے عجیب، دل میں ایک قسم کی محبت حسین بھی پیدا فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یزید پلید کو بھی بے نقاب کرتے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ آپ نے اپنا سر کٹا دیا مگر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ وہی فرما رہے ہیں خواجہ صاحب، سرداد، سر کو کٹا دیا، دے دیا سر، لیکن اپنا ہاتھ اس کے دست یزید میں نہیں دیا۔ حقا کے بنائے لا الہ است حسین، اگر لا الہ توحید کی کوئی عمارت ہے تو اس کی بنیاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بنیاد ایسی قائم ہوئی ہے، ایسی مستحکم ہے کہ تا قیامت باقی رہنے والی ہے، اسی پر دین کی اور توحید کی عمارت قائم رہنے والی ہے۔ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سب کو محبوب ہیں، امت کے سب سے محبوب ہستی خدا کے بعد اگر ہو سکتی ہے تو حضور ہی ہے، اور محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے، محبوب سے وابستہ اور منسوب ہر چیز بھی محبوب ہوتی۔ حضرت امام حسن و امام حسین دونوں شہزادے آپ کو اتنے محبوب تھے کہ اس کے کئی واقعات شاہد ہیں۔ مثلاً ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک بار آپ کی والدہ ماجدہ نے دونوں شہزادوں کو تیار فرمایا، نہلائے دھلائے، نئے کپڑے پہنائے، بالوں میں کنگھی کیے، تیل ڈالے، اس کے بعد بنا سنور کر نانا جان کی قدم بوسی کے لیے بھیجے۔ آپ نے دونوں شہزادوں کو اپنے دونوں زانوں پر بٹھا لیا۔ کبھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر التفات فرماتے، کہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب محبت سے دیکھتے۔ اس اثناء میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقوم اقدس پر، گلے پر آپ کا جو بٹن ہے، تکمہ ہے، وہ اتنا تنگ ہے کہ آپ اس تنگی کو دیکھ کر گوارا نہیں کر سکے، اپنے دست مقدس سے اس بٹن کو کھول دیے۔ دیکھا تو یہ کہ گلاب کے جیسا نازک حلقوم اقدس، اس کے اوپر تنگ تکمے کے نشانات پڑ گئے ہیں۔ ان نشانات کو دیکھ کر آپ کو تکلیف ہونے لگی، اور آپ اپنے لبھائے مبارک اس پر چسپاں فرما دیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، تاکہ اپنے شہزادے کو سکون اور راحت ملے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی حلقوم اقدس ہے جس کو آپ بوسہ گاہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن آپ ہی کے امت کے چند ایسے اشقیاء ہوں گے، چند دشمنان اہل بیت ہوں گے، جو دنیا کی حکومت اور اقتدار کی ہوس اور حرص میں جس جگہ آپ بوسہ دے رہے ہیں وہیں پر یہ اشقیاء خنجر چلائیں گے، آپ کے نواسے کے حلقوم اقدس پر تلوار چلائیں گے۔ اس طرح
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی آپ کی شہادت کی خبر دی جا چکی تھی۔ ایک موقع ہے جب کہ آپ دونوں شہزادوں کو بٹھائے ہوئے ہیں، ایک آپ کو بہت پیار آنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، دیکھا کہ حضور کے کمبل کے اندر کچھ چیز ابھری ہوئی ہے۔ حضرت سلمان نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز جو ابھری ہوئی ہے کیا ہے؟ تو آپ نے کمبل ہٹا دیا۔ دونوں شہزادے اندر سے نکلے، دونوں کو اپنے دونوں زانوں پر بٹھایا اور پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اپنے دستے دعا دراز کیے اور زبان سے دعائیہ کلمات فرمانے لگے۔ مجھ کے حدیث شریف کے کلمات سماعت فرمائیے کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیام دیتے ہیں۔ پہلے فرماتے ہیں آپ، اللہم انی احبہما، اے اللہ تعالیٰ میں ان دونوں کو بہت محبوب رکھتا ہوں، دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ ہر کوئی بولے گا بھئی نانا تو اپنے نواسے سے محبت ہی کرے گا، اور نواسوں کو تو آپ نے اپنی اولاد ہی فرما دی ہے، اپنے خون اور اپنے جسم کا حصہ فرما دیا ہے، تو اگر محبت کر رہے ہیں تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے التماس کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں تو بہت محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان دونوں کو محبوب رکھ۔ تو لوگ کہیں گے بھئی نواسوں کی محبت دل میں اپنے جیسے ہے، اللہ سے بھی محبوب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں کوئی نئی بات کیا ہے؟ لیکن اس کے بعد مزید آپ آگے کے اگر الفاظ سنیں گے تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک پیام ملتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ میں ان دونوں کو بہت محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان سے بڑی محبت کر اور ان کو بھی تو اپنا محبوب بنا دے جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی محبوبیت حاصل کرنے کا بڑا آسان نسخہ ہے۔ اہل بیت پاک کی محبت دل میں بٹھا لو، اللہ کی محبوبیت کا راستہ خود بخود مل جاتا ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے امتیو اللہ سے محبت کرو اور مجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرو، اور میری اہل بیت سے میری خاطر محبت کرو۔ تو آپ نے ایک مسلسل زینا بزینا محبت کا مقرر کر دیا۔ دوسرے معنی میں آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا وسیلہ بن جاتا ہے خود آپ کی محبت کا، اور آپ کی محبت یہ ذریعہ بن جاتا ہے اللہ کی محبت کا۔ تو دوسرے معنی میں اہل بیت کی محبت کیا حاصل ہوتی ہے؟ اس کے طفیل میں رسول کی بھی محبت ملتی ہے، اللہ کی بھی محبت مل جاتی ہے۔ اب ان دونوں شہزادوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کا غیر معمولی تعلق تھا، اور خصوصاً شہادت کے بارے میں سننے کے بعد اور آپ کی محبت میں زیادتی ہو گئی۔ علامہ جامی شواہد النبوہ میں یہ حدیث لکھتے ہیں کہ بی بی ماریہ قبطیہ ام المومنین کے بطن اقدس سے جو آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم تھے، ایک مرتبہ آپ کے زانوں پر بیٹھے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت آ گئے، ان کو بھی آپ نے دوسری زانوں پر بٹھا لیا۔ دونوں میں کبھی ان کو دیکھتے، کبھی ان کو دیکھتے، کبھی ان سے پیار کرتے، کبھی ان کو بوسہ لیتے۔ ایک دم جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی ہیں، ان دونوں کی محبت آپ کے ایک دل میں نہیں رہ سکتی۔ یا تو حسین کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کو حوالے کر دیجئے، یا ابراہیم سے زیادہ محبت ہے تو انہیں رکھ لیجئے اور حضرت حسین کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ عجیب آزمائش، ابتلا کا معاملہ تھا۔ آپ سوچنے لگے، فکر فرمانے لگے، اگر میں
اپنے بیٹے ابراہیم کو اللہ کے حوالے کر دوں تو زیادہ سے زیادہ مجھے تو کسی حال غم ہوگا، ان کی والدہ ماریہ قبطیہ کو بھی رنج ہوگا، لیکن جہاں حسین کو میں اللہ کے حوالے کر دوں تو میں تو کسی حال نشانہ بنتا ہی ہوں، لیکن ان کے والد علی بھی رنجیدہ ہو جائیں گے، ان کی والدہ بی بی فاطمہ پر بھی صدمہ ہوگا، ان کے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم ہوگا، کئی لوگ ان کے چلے جانے سے متاثر ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ نے اپنے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہونے کی رضامندی جبرائیل علیہ السلام سے ظاہر کر دی، اور 3 روز کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دوسرے معنی میں حضرت امام حسین وہ سبط رسول ہیں کہ حضور نے اپنے صاحبزادے کو اپنے نواسے پر قربان کر دیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا محبت ہو سکتی ہے۔ اب ان کی عظمت کے لیے تو جہاں تک ہماری نماز ہی بغیر ان کے ذکر کے پوری نہیں ہوتی، خود ارشاد نبوی ہے کہ جب تک مجھ پر درود نہ پڑھا جائے نماز ہی مکمل نہیں ہو سکتی، اور نماز میں جو درود پڑھا جاتا ہے درود ابراہیمی، اس کے اندر ایک بار نہیں 2 مرتبہ درود ریپیٹ کیا جاتا ہے، پہلے کما صلیتا کہہ کر اور اس کے بعد کما بارکتا کہہ کر، لیکن ہر 2 وقت آپ دیکھتے ہیں آل محمد کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آل محمد کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب تک آل محمد کا ذکر نہ ہو تو ہماری آخری قاعدے میں ہماری نماز بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہوگی؟ عبادت تو خالصتاً اللہ کے لیے ہے، لیکن اس میں آل رسول کا ذکر، تو ان کی عظمت کا یہ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے۔ ویسے دونوں شہزادوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، فضل و کمال کو ایسے عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم فرمایا تھا۔ جہاں تک شہادت کا تعلق ہے، اصلاحات میں شہادت کی 2 قسمیں بتائی جاتی ہیں، ایک شہادت خفی، دوسری شہادت جلی۔ شہادت جلی اس کو کہتے ہیں کہ اس میں قاتل بھی نظر آتا ہے اور جن ہتھیار سے قتل کیا جاتا ہے وہ بھی دوسروں کو آنکھوں کو نظر آتے ہیں، لیکن جو شہادت خفی جن ذرائع سے واقع ہوتی ہے وہ ذرائع بھی نظر نہیں آتے اور خفیہ طور پر شہادت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ خوباں ہمہ دارست تنہا داری کا مصداق بنایا کہ سب انبیاء علیہ السلام کی خوبیاں، حسن و جمال، فضل و کمال، جود و نوال، تمام چیزیں ایک جگہ جمع کر دی تھیں، تو بعض انبیاء علیہ السلام کو شہادت بھی نصیب ہوئی ہے، تو حضور کے لیے شہادت کا درجہ ایک باقی رہ گیا تھا۔ لیکن اب دیکھا جائے تو شہادت خفی آپ کو عطا کی جاتی تو شہادت جلی باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں کو چاہا، محبت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کی شان میں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فرمایا، پاکیزگی کا اعلان فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں پاکیزگی کا لفظ اتنا وسیع ہے کہ اخلاقی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، جتنی قسم کی پاکیزگیاں ہوتے ہیں یطہرکم تطہیرا میں داخل ہو گئی ہیں۔ اس طریقے سے ان دونوں شہزادوں کے اندر کوئی عیب نکالتا ہے تو اللہ کی عطا کردہ پاکیزگی میں سقم پیدا کرتا ہے، لہٰذا وہ دشمن رسول خدا کے فرمان میں سقم نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی تو یزید کو صحابی کہا جا رہا ہے، ہمارے بعض تاریخ اسلام سے ناواقف نوجوان بچے، ارے بھئی صحابی تھا، ارے صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ ایمان اور ہوش کی حالت میں ایک نگاہی کیوں نہ ہو رخ مصطفیٰ پر جس کی پڑ جائے وہ صحابی کہلاتا ہے۔
بھلا یہ صحابی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں پیدا ہی نہیں ہوا، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بھی دور خلافت میں نہیں، بلکہ حضرت عثمان ذو النورین خلیفہ سوم کے دور خلافت کے آخری حصے میں پیدا ہوا۔ تو اب یہ صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نوجوان اس سے واقف ہونا چاہیے۔ جب اس کے صحابی کی تردید کر دی جاتی تو صحابی زادہ، ابھی آپ سن چکے ہیں کہ نبی زادے کی بھی خیریت نہیں۔ قرآن کے اندر نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کا جب ایمان سلامت نہیں تو صحابی زادے کا کہاں سلامت رہ سکتا ہے؟ دراصل ایمان کا انحصار تو محبت اہل بیت پر رکھا گیا ہے۔ روح البیان میں 2 احادیث کے خطات لکھے گئے ہیں۔ ایک میں فرمایا گیا ہے من ماتا علی حب آل محمد فقد ماتا شہیدا، جو اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر مرتا ہے تو مر تو جاتا ہے مگر اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے برعکس لکھا ہے من ماتا علی بغض آل محمد فقد ماتا کافرا، اور جو بغض و عداوت آل رسول لے کر مرتا ہے تو اس کے مرنے سے پیشتری اس کے سینے سے ایمان نکال دیا جاتا ہے، وہ کافر ہو کر مرتا ہے۔ اس طریقے سے دوسرے معنی میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت محبت، اہل بیت پاک کی محبت جس کے دلوں میں ہے، دوسرے معنی میں ان کو ایمان کی دولت سے بھی نوازا ہے، اور اس ایمان کا استحکام بھی اسی محبت اہل بیت کے وسیلے سے ہو رہا ہے۔ اور جن کے پاس اہل بیت پاک کی محبت نہیں ہے بلکہ ان کے اندر طرح طرح کے عیب نکالے جا رہے ہیں، ان کے خلاف مختلف نکات بیان کیے جا رہے ہیں، یقین مان لیجئے کہ ان کا ایمان متزلزل ہے، مشکوک ہے، مشتبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت اپنے نواسوں سے تھی اس کے واقعات تو خود آپ حیدر پاشا سے سن چکے ہیں۔ علاوہ ازیں دوسری بات جو پھیلائی جا رہی ہے وہ یہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یزید کو جنتی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ جس کو حضور جنتی فرما چکے ہیں، آج اس یزید کی شان میں لعنت، ملامت، ملعون، مردود، نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ ذرا سنبھل کے بولنا چاہیے۔ دیکھیے اس میں بھی ایک فریب، ایک دھوکہ۔ مجھے بخاری شریف کے حدیث کا وہ حصہ الحمدللہ ذہن میں محفوظ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون قیصرا مغفور لہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ اور کلمات کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان جان و دل سے ہم قربان ہیں۔ لیکن حضور کو بھی پتہ تھا کہ بعد میں یزید کے بارے میں بہت کچھ کہا جائے گا، تو آپ نے بھی اس میں بڑی خاص ایک ایسی چھپی ہوئی بات رکھ دی ہے کہ آج آپ اس کو جب اس سے واقف ہو جائیں گے تو ان لوگوں کا فریب خود بخود بے نقاب ہو جائے گا۔ آپ تاریخ کا جائزہ لیجئے، احادیث کا مطالعہ کیجئے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ قسطنطنیہ کے اوپر حضور نے جو اس حدیث میں فرمایا ہے کہ میری امت کا سب سے پہلا اسلامی لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا، ان کے اس میں شریک سب کے سب جنتی ہوں گے۔ تو اب یہ بتلائیے کہ یزید اس میں تھا یا نہیں؟
حضور نے خالی لشکر نہیں فرمایا، اول و جیشم من امتی فرمایا، سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ قسطنطنیہ پر اسلامی پہلا لشکر، یعنی کئی لشکر حملہ آور ہوئے ہیں، ایک مرتبہ حملہ نہیں ہوا ہے، قسطنطنیہ پر کئی ہوئے ہیں۔ اور پہلا لشکر ابو داؤد کی حدیث شریف کے مطابق باب جہاد میں لکھا ہے کہ سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سرکردہ تھے، ان کے ہی سرکردگی میں اسلامی لشکر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا۔ اور جب یہ جا رہا تھا، آپ اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، بدایہ نہایہ تاریخ الخلفاء حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی صواعق محرقہ، اتنی بڑی بڑی معتبر مستند کتابیں ہیں، اس میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت سفیان بن عوف جب سرکردہ بنا کر، کمانڈر بنا کر لشکر بھیجا جا رہا تھا قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ تو کسی جہاد میں شریک نہیں ہوتا، آخر کیا بات ہے؟ یہ جا رہی ہے فوج، اسلامی فوج، اس میں شریک ہو جاؤ، جہاد میں جا کر شرکت کر۔ تو اپنے بابا کے ڈر سے آیا اور شریک ہوا، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ چند قدم کے فاصلے پہ جا کر پیچھے سے نکل کے آیا اور اپنے گھر میں آ کے چھپ کے بیٹھ گیا، اور اس نے شرکت ہی نہیں کی۔ اس طرح اول و جیشن کی تاریخ میں سب سے پہلا لشکر جو وہاں پر پہنچا، اس لشکر میں اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ سرکار نے اسی لیے اول و جیشن فرمایا کہ حضور کو یہ بھی پتہ تھا کہ میرے بعد میرے خلفاء کے زمانے میں ایک حملہ نہیں کئی حملے ہوں گے، اور اس میں سے پہلے حملے میں یہ یزید نہیں ہوگا، اس لیے اول و جیشن من امتی کے الفاظ آپ نے استعمال فرمائے۔ اس طرح 47 عیسوی کے قریب، 47 ہجری کے قریب یہ حملہ ہوا ہے، اور اس وقت تک یزید کا کسی جہاد میں پتہ تک نہیں ہے۔ اب لوگ بتاتے ہیں 55 ہجری میں جو کئی حملوں کے بعد حملہ ہوا، اس میں یہ شریک ہوا، اور اس کے بھی صحیح واقعات واضح طور پر نہیں ہیں، مگر اس بخاری شریف کی حدیث سے اس کو جوڑ کر جو جنتی بنایا جاتا ہے وہ ہرگز ہرگز صحیح نہیں ہے، بے بنیاد ہے، غلط ہے۔ اس کے جنتی ہونے کا ثبوت دینے کے بجائے میں بدایہ نہایہ اور صواعق محرقہ کی احادیث سے آپ کو یہ ثبوت دوں گا کہ وہ جنتی تو نہیں ہے، بلکہ سرکار کا غضب یافتہ ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد سنت پر لوگ قائم رہیں گے، مگر بنو امیہ کے ایک شخص کے دور حکومت میں جس کا نام یزید ہوگا، حضور نے یہ تک پیشین گوئی فرما دی کہ اس کا نام یزید ہوگا، وہ میری سنت کو پامال کر دے گا اور فساد برپا کرے گا، اور اس کی وجہ سے امت میں انتشار پیدا ہوگا۔ حضور نے اس کے نام کی تک پیشین گوئی فرما دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ کرام اس کو نہ صرف یہ کہ بدکار، فاسق، فاجر کہتے ہیں، بلکہ ملعون بھی کہتے ہیں، مردود بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے اہل بیت کی شان میں اس نے طرح طرح کی گستاخی کی ہے۔ ایک مسئلہ بڑا زیر بحث چل رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سمجھ کا استعمال کرتے اور مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر صرف مصلحتاً ہی صحیح یزید کے ہاتھ پہ تھوڑا ہاتھ رکھ دیتے اور بیعت کر لیتے تو اتنی جانیں جو کربلا کے میدان میں ضائع ہو گئیں، جن کے خون سے پورا میدان کربلا لالہ زار ہو گیا، ان کی جانیں بچ جاتی تھی، ان لوگوں کو کوئی شہید کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ یہ ایک بات بھی چل رہی ہے۔ دیکھیے اس کے جوابات اگر آپ پوچھیں تو کئی قسم کے جوابات ہیں۔ ایک جواب عالمانہ ہے، ایک جواب عارفانہ ہے، ایک جواب عاشقانہ ہے، ایک جواب عامیانہ ہے۔ چاروں جواب اگر میں دوں تو 4 بھی بچ جائیں گے، مگر جواب ختم نہیں ہوگا۔
چونکہ آج کل دور سائنس کی ترقی کا دور ہے تو میں ایک سائنٹیفک جواب آپ کے سامنے دیتا ہوں. اس کو سننے کے بعد آج کا کوئی بھی نوجوان جو آج کل کے آب و ہوا میں پرورش پا رہا ہے، تربیت پا رہا ہے، مطمئن ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے جو اس قسم کا الزام لگایا ہے یا مصلحتاً بیعت کرنے کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کیے، یہ اس قسم کا ایک نقص نکال رہے ہیں، اس کا جواب خود بخود مل جائے گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لیتے، چونکہ آپ ساری امت کے پیشوا تھے، سارے امت کا یہ تصور ہوتا کہ یہ جو کچھ بھی کام کر رہا ہے یزید وہ بالکل صحیح کر رہا ہے، کیونکہ اس کی تصدیق حضرت امام حسین اپنی بیعت کر کے فرما رہے ہیں. حالانکہ یزید کا یہ عالم کہ 24 گھنٹے شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، بدکاری، فسق و فجور تو اس کے روزمرہ عادتیں تھیں، جانوروں کو لڑانا، نماز کی پابندی نہ کرنا، بلکہ مساجد میں جماعت بھی ختم ہو گئی تھی. سب سے بڑھ کر شریعت میں جو باتیں حرام تھی اس نے اس کو حلال کر کے اجازت دے دی تھی. چنانچہ کئی حقیقی سگے بھائی بہنوں کے درمیان اس نے شادیاں کرا دیں، طرح طرح کے ایسے ایسے عجوبے اس سے ہوئے. تو اگر آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ساری امت بھی آپ کی ہی تائید میں اس کی خلافت کو تسلیم کر لیتے، اور آج دین کا پتہ نہیں ہوتا، دین مردہ ہو جاتا، دنیا میں اسلام کا کوئی نہیں، ہلاک ہو گئے. تو فرض کیجئے کہ کوئی بچہ اسکوٹر پہ جا رہا ہے، پیچھے سے کوئی ٹرک آ کے مار دی اور وہ نیچے گر گیا، اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے. کوئی بھی راستے چلنے والے ہمدردی سے اس کو قریب کے ایسے ہاسپٹل پر لے جائیں گے جہاں پر راؤنڈ دی کلاک کیجولٹی وارڈ ہو، ڈاکٹر موجود ہو. جب پیشنٹ آئے گا تو ڈاکٹر نہ اس کی مرہم پٹی کرے گا نہ اس کے زخموں کی طرف توجہ کرے گا، کیونکہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے جسم میں منیمم کوانٹٹی آف بلڈ ایسی ہوتی ہے کہ اتنے کم خون سے ایک قطرہ بھی کم ہو جائے تو اس کی جان چلے جاتی، موت واقع ہوتی ہے. لہٰذا وہ بی پی معلوم کر کے یہ دیکھے گا کہ اس کا خون زیادہ بہہ تو نہیں گیا ہے، اور اگر زیادہ بہہ گیا ہے تو اس کو خون جسم میں پہنچا کر ٹرانسفیوژن آف بلڈ کے ذریعے اس کی جان بچانے کی کوشش کرے گا. اور یہ بلڈ دینے کے لیے سب کا تو خون لال ہوتا ہے، لیکن میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر ایک خون میں فرق ہوتا ہے، ان کا گروپ الگ ہوتا ہے، کسی کا اے، کسی کا اے پلس، کسی کا بی، کسی کا بی پلس. اور یہ بھی نتیجہ آج سائنس نکالتی ہے کہ کسی کا خون ایک گروپ کا ہے تو اسی گروپ کا بلڈ اگر اس کے جسم میں پہنچائے تو اس کی جان بچتی ہے، برخلاف اس کے کوئی دوسرا گروپ آف بلڈ اس کے جسم میں پہنچا دیا جائے تو جان بچنے کے بجائے موت واقع ہو جاتی ہے. اب آپ کو میں کربلا لیے چلتا ہوں. دیکھیے یزید کی ان تمام برائیوں، بدکاریوں اور اس کے گناہوں اور بہرا رویوں کی وجہ سے، اس کے فسق و فجور کی وجہ سے دین مجروح ہوتا چلے جا رہا ہے، گویا دین کا خون بہاتا چلے جا رہا ہے. شہداء کا خون بہنے سے پہلے وہ دین کا خون بہاتے چلے جا رہا ہے. اور دین کو کس کے خون سے زندگی عطا ہوئی ہے؟ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو سب سے اصلی خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. طائف کی پہاڑی میں آپ جاتے ہیں دعوت اسلام دینے کے لیے، جواب میں آپ کے کوئی ایمان تو قبول نہیں کرتا، بلکہ آپ پر سنگ باری کے ذریعے جواب دیا جاتا ہے. سر تا پا آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں، نالن اقدس میں خون کی پپڑی جم جاتی ہے. غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا، اتنا خون بہا کہ جسم اقدس اور آپ کے کپڑے بھی لال. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل میں دین مصطفیٰ سے دین اسلام کو زندگی ملی، چاہے وہ طائف کا پاکی پہاڑی ہو یا غزوہ احد ہو. اب آج جب کہ
یزید دین کا خون بہا بہا کے مجروح کر کے اس نوبت پہ لا لیا تھا کہ اب دین کی موت واقع ہونے کے قریب تھی، دین مردہ ہونے کے قریب تھا۔ ایسے وقت امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظروں کے سامنے سے غیب کے پردے اٹھ گئے تھے، اور آپ کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اب اس وقت دین کو خون کی ضرورت ہے، اور اس کو بچانے کے لیے اسی گروپ آف بلڈ کی ضرورت ہے جو اس کے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اور وہ گروپ آف بلڈ کس کا تھا؟ خون مصطفیٰ کا گروپ آف بلڈ تھا۔ اور وہ گروپ اگر رہتا ہے حضرت علی اکبر کے جسم میں، حضرت علی اصغر کے رگوں میں، حضرت عباس، حضرت قاسم کی رگوں میں وہی گروپ آف بلڈ تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے اپنا بھی خون دے دیا اور دین کو بچا لیا۔ ایسی صورت میں لوگوں کے سوال کرنے والے لاجواب ہو جائیں گے کہ حضرت نے کس وجہ سے اپنا خون اور اپنے خانوادے کے خون سے کربلا کی زمین کو لالہ زار بنایا تھا۔ الغرض اس واقعے کے ہر پہلو کے اوپر نظر ڈالیں تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمارا عقیدہ اس کی اصلاح ہو، ہمارا ایمان وہ تازہ ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے علماء، بہت سے قلمکار، بہت سے ادیب اس واقعے کی ایسی منظر کشی کی ہے، بیان کرنے والوں نے بھی اس کی ایسی منظر کشی کی ہے کہ محبت کا ذرا بھی اگر شائبہ دل میں ہو تو یقیناً آنکھوں میں آنسو آنا لازمی ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ بی بی ام سلمہ کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی لائی ہوئی مٹی عطا فرما دی، اگرچہ کہ دوسرے امہات المومنین بھی تھے، لیکن جبریل علیہ السلام کی دی ہوئی مٹی آپ نے حضرت بی بی ام سلمہ کو دی، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے حضور کا علم غیب کتنا اعلیٰ درجے کا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سانحہ ہوگا، آپ کے نواسے شہادت کا جام نوش فرمائیں گے، اس وقت سب امہات المومنین گزر جائیں گی، اور اگر زندہ رہیں گی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گی، لہٰذا انہیں کو آپ نے وہ عطا فرمایا۔ وہ مٹی کو ایک شیشی میں بی بی ام سلمہ نے رکھ لیا تھا، اور وہ شہادت کے روز خون میں تبدیل ہو گئی۔ اور علاوہ ازیں بی بی ام سلمہ کے علاوہ دیگر صحابیات میں سے جو بچی تھیں، انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں، اور ہاتھ میں آپ کے خون سے بھرا ہوا ایک بوتل ہے کہ آپ لے جا رہے ہیں، اور آپ کے گیسوئے اقدس جو ہمیشہ سنوارے رہتے تھے، کنگھی کیے ہوئے رہتے تھے، بالکل منتشر ہیں، غبار آلود ہیں، اور آنکھیں نم ہیں، آپ دیدہ ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے دریافت کیا کہ حضور یہ آپ کا حال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں، میں کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں جہاں میرا نواسہ شہید اور میرے تمام خانوادے کے کلیوں کو مسل دیا گیا ہے، ان کا خون اس میں جمع کر کے میں لے کے جا رہا ہوں، اور آنکھیں آپ کی آنسو میں آپ دیدہ تھیں۔ تو اس طریقے سے زندگی میں بھی، حیات ظاہری میں بھی آپ نے اپنے آنسوؤں کے ذریعے، اور خواب میں دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی اس سانحے پر آپ نے اپنے آنسو بہائے۔ اور اگر کوئی آنسو بہاتا ہے، لیکن یہ آنسو بہانا ماتم کی تعریف میں ہرگز نہیں، یہ سینہ کوبی کی تعریف میں ہرگز نہیں، لیکن آنکھوں سے اگر قدرتی فطرتی طور پر کسی کے آنسو نکل جاتے ہیں آنکھوں سے، تو یہ سنت رسول کی پیروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے اس کے اندر۔ حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ اور مکہ معظمہ سے کربلا تشریف لا رہے ہیں۔ اس کا پس منظر تو یہی ہے کہ یزید کے فسق و فجور کی وجہ سے، بد انتظامی کی وجہ سے حرام کو حلال کیا گیا، ان تمام شریعت کے دھجیاں اڑا دی گئیں۔ اس کے پیش نظر کوفے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ یزیدی دور حکومت ختم ہو جائے،
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نہیں 150 خطوط انہوں نے لکھے تھے، جس کے اندر آپ کو کوفہ آنے کی انہوں نے دعوت دی۔ جب آپ کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے تو کچھ صحابہ کرام نے آپ کو مشورہ دیا کہ کوفی لا یوفی، آپ کوفہ جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ اپنے وعدے کی وفا نہ کر سکے، بہتر ہے مت جائیے۔ لیکن آپ نے جواب دیا کہ اس وقت جب وہ میرے سے متوجہ ہوئے ہیں، اگر میں نہ جاؤں تو ہو سکتا ہے یزید کی حکمرانی فسق و فجور کو اور مزید زیادہ کر دے اور اسلام کا نام و نشان نہ رہے، تو کل کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کر سکتا ہے کہ تمہیں دین کے بچانے کے لیے مدعو کیا گیا تھا اور تم نہیں گئے، لہٰذا میرا جانا ضروری ہے۔ لیکن آپ جانے سے پیشتر اپنے ایک چچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور نمائندے بھیجتے ہیں تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیا جائے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کوفے کی مسجد میں تشریف لے گئے تو لوگوں کے دلوں میں کوفے کے جتنے بھی لوگ تھے اہل بیت کی محبت ایسی تھی کہ حضرت کے ہاتھ پر تقریباً 40 تا 50 ہزار لوگ بیعت کیے، جس کی وجہ سے آپ متاثر ہو کر خط لکھ بھیجے کہ آپ تشریف لا سکتے ہیں، یہاں سب آپ کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن اسی دوران یزید نے وہاں پر ایک شقی القلب عمر بن سعد اور ابن زیاد، وہاں گورنر کے طور پر عبید اللہ بن زیاد کا تقرر کیا، عمر بن سعد کو اس کا اسسٹنٹ بنا کر بھیجا، کمانڈر بنا کر بھیجا، جس کی وجہ سے وہ ایسے مختلف فریب کاریوں کے ذریعے تمام کوفیوں پر ایسا روب و جلال اپنا ڈالا کہ 40,000 کے قریب جو بیعت کیے تھے، حضرت امام مسلم جب نماز پڑھنے کے لیے گئے تو پیچھے کئی مقتدی تھے، لیکن جب آپ نے سلام پھیرا تو مشکل سے 3-4 مقتدی نظر آئے، کیونکہ یہ کوفیوں کے دل یزید کے ظلم و ستم کے تصور سے اہل بیت کی محبت دل میں ہو بھی تو کیا، لیکن ان لوگوں نے حضرت امام مسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تائید سے تقریباً انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو کربلا کے میدان پر روک دیا گیا۔ راستے میں آپ کو یہ بھی اطلاع ملی کہ حضرت امام مسلم اور ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کو کربلا پر روک کر حضرت حر وہاں پر آئے اور کہنے لگے کہ یزید کا پیام آیا ہے کہ آپ اگر بیعت کریں تو بہتر ہے، ورنہ آپ کو یہاں سے جانے نہ دیا جائے۔ نام کربلا سنتے ہی آپ کے ذہن میں کرب و بلا کی بات یاد آ گئی، آپ کا ماتھا ٹھنا اور آپ وہیں پر قیام کرنے کے لیے اپنے خیمے وہیں تان دیے۔ بازو نہر فرات بہہ رہی تھی، سمجھ لیے کہ ہو سکتا ہے یہاں پر پانی کے لیے پینے کے لیے بھی موجود ہے، لیکن عمر بن سعد کی کمان میں پہلے 10,000 پھر 15,000، بعد میں ان کی تعداد 22,000 تک پہنچ گئی۔ اشقیاء جمع ہو گئے اور آپ کو چیلنج کیا کہ آپ اگر بیعت یزید کی کرنے تیار نہیں ہیں تو ہمارے لشکر سے آپ کو جنگ کرنا لازمی ہے۔ اللہ اکبر۔ 7ویں محرم سے آپ کے اوپر طرح طرح کے مظالم کے آسمان ٹوٹے گئے۔ سب سے پہلا کام عمر بن سعد نے یہ کیا، اور دیکھیے یہاں پر بھی یہ عمر بن سعد کون ہے؟ عشرہ مبشرہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی گئی تھی، اور ایک غزوے میں جب تیر مار رہے تھے تو حضرت سعد کے پیچھے سرکار دو عالم کھڑے رہ کر فرما رہے تھے، سعد تیر مارو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہیں۔ یہ وہی سعد کا بیٹا ہے، آج شقی بن کر اہل بیت کا دشمن بن کر آیا ہے عمر بن سعد۔ تو کون اس کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہے کہ کوئی نیک کا بیٹا نیکی ہوگا؟ ولی کے پیٹ میں شیطان بھی ہوتا ہے، شیطان کے پیٹ میں ولی بھی پیدا ہو سکتا ہے۔
تو ویسے سعد بن وقاص عشرہ مبشرہ کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عمر بن سعد کمان کر رہا ہے 22,000 لشکر کا۔ 7 تاریخ سے آپ کے خیمے پر پانی بند کر دیا گیا۔ بھلا اندازہ لگائیے کہ پانی ایک ایسی اہم چیز ہے، اگر غذا بھی نہ ملے تو انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن پانی کے چند گھونٹ سے وہ زندہ رہتا ہے۔ لیکن پانی بالکل بند کر دیا گیا۔ کئی 100 کے لشکر کے آدمیوں کو وہاں کھڑا کر دیا گیا بغیر حفاظت کے، کہ سور آ کے پانی پی سکتے ہیں، ہرن آ کے پانی پی سکتے ہیں، یزیدی لشکر آ کے پانی پی سکتا ہے، مگر ایک قطرہ بھی خیمہ اہل بیت کو نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ 7 تاریخ سے جو شروع ہوا ہے ظلم، تو آپ اندازہ لگائیے 7 گزر گئی، 8 گزر گئی، اور 9 تاریخ 3 دن تک جو پیاس اور اس کے ساتھ ساتھ بھوک اور اس کے ساتھ ساتھ گرمی، ان تمام چیزوں کو برداشت کرنے کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا تحمل ہوگا۔ میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا عنوان سخن بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس میں چند آزمائشوں کا ذکر کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ ہم تمہیں آزمائیں گے تھوڑا سا خوف دے کر، وَالْجُوعِ، اور تھوڑی سی بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تھوڑا سا تمہارا مال ضائع کر کے، نقصان پہنچا کر، وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں کو بھی ضائع کر کے، ان کا بھی نقصان کر کے، والثمرات، تمہارے جو پھل پھول کھانے کی چیزیں ہیں ان کو بھی، ان کا نقصان کروا کے بھی تمہاری آزمائش کریں گے، امتحان لیں گے۔ آپ اگر تاریخ انسانیت کا جائزہ لیجئے تو ان آزمائشوں میں سے بڑے بڑے بزرگوں کو کسی ایک آزمائش میں مبتلا کیا گیا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی امتحان گاہ میں تشریف فرما ہے کہ اس آیت میں جتنی قسم کی آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے، بوقت واحد ساری آزمائشیں، سارے امتحانات میں آپ کو مبتلا کر دیا گیا ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کا تو کیا عالم ہے، چاروں طرف سے جنگل، صحرا، درندوں کا خوف الگ، اور یہ اشقیاء جیسے درندوں کا خوف۔ تو آپ نے حکم دیا کہ اطراف خندق کھود دی جائے، جنگل کی لکڑیاں لا کر جلا دی گئیں اور خندق اطراف لگ دی گئی۔ اندازہ لگائیے کربلا جیسی سرزمین، مجھے حاضری کا اتفاق ہوا ہے، جس کی زمین سے کچھ مٹی لینا چاہتے تھے تو اتنی سخت زمین کہ اس کو کھودا جائے بھی تو تھوڑی مٹی نکلنا مشکل، اور آفتاب کی تمازت کو جذب کرنے میں وہ اتنی زیادہ کمال رکھتی ہے کہ تھوڑی دیر میں آفتاب نکلتے ہی وہ گرمی ہو کر اس میں جیسے انگارے نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ اوپر سے بھی گرمی برس رہی ہے، آگ برس رہی ہے، زمین بھی انگارے بن گئی ہے، اور اطراف بھی دیکھو تو خندق کی آگ لگی ہوئی ہے، اور ان سب آگوں سے بڑھ کر آگ، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے کہ 3 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن سے پیاسے ہیں، ایک قطرہ آگ پیٹ میں نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی آزمائش میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر بڑے لوگ برداشت و تحمل جہاں تک ہو سکے کر رہے ہوں گے، مگر چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا عالم ہوگا۔ شیرخوار حضرت علی اصغر بھی موجود ہیں، بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کمسن صاحبزادی بھی موجود ہیں، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا۔ راوی لکھتا ہے کہ عام طور پر گرمی کے دنوں میں یہ جو چڑیاں یا پرندے ہوتے ہیں، جب بہت گرمی ہوتی ہے تو پیاس سے اپنی زبان کو باہر لٹکا لیتے ہیں، سوکھ جاتی ہے زبان تو باہر لٹک جاتی ہے۔ تو ان چھوٹے چھوٹے معصوموں کا بھی یہی حال تھا کہ پہلے تو پانی مانگتے تھے، کہتے العطش العطش، ہم کو پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے۔
لیکن بعد میں بات کرنے کی بھی توانائی ان میں باقی نہیں تھی، تو زبان لٹکا کے صرف اشاروں سے بتاتے تھے کہ ہمیں پیاس لگی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ایسا ظلم و ستم یزیدیوں نے کیا ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ایذا نہیں پہنچ رہی ہوگی؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے ہوں گے اپنی جگہ گنبد خضرا میں؟ یقیناً آپ کو ایذا پہنچانے والا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ والرسول لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود لعنت بھیجی ہے۔ یہ وہی لعنت زدہ لوگ ہیں، یہ وہی ملعون یزید کے تائیدی ہیں، لشکری ہیں، جو آج اہل بیت کو طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کر رہے ہیں۔ 9ویں اور 10ویں کی رات، جس کو شب عاشوراء کہتے ہیں، جو گزر گئی ہماری رات، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات تھی۔ دوسرے روز 10ویں تاریخ کو جمعہ آنے والا تھا۔ رات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب بیدار ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ایک مالک بن عروہ نامی ایک شقی اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا چلے آ گیا۔ عام طور پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضور کی امت کے اولیاء اللہ بڑی بڑی کرامتیں بتا دیتے ہیں، یہ تو اہل بیت سرکار کے خاص نواسے تھے، کیا یہ اپنے سوکھے گلوں کو سیراب کرنے کے لیے کہیں پانی نہیں برسا سکتے تھے کیا؟ کہیں فرات کے پانی کو اپنے خیمے تک نہیں بلوا سکتے تھے کیا؟ بلکہ یہاں تک کہنے لگ گئے ہیں لوگ کہ رسول کے جب نواسے تھے اور رسول کی حیات کے تم قائل ہو سنی لوگ، تو رسول پاک اپنے نواسے کو نہیں بچا سکتے تھے کیا؟ عجیب عجیب قسم کے گستاخانہ ریمارک آپ سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، جب عیسائی ایک شخص یہی سوال کیا تھا کہ تمہارے رسول کے نواسے کربلا میں شہید ہو گئے اور تم آج غم منا رہے ہو، تمہارے رسول کو اتنے اختیارات تھے تو کیا اتنا اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنے نواسے کو بچا دیتے؟ تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے دوران اس عیسائی سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم کون ہو؟ وہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں عیسائی ہوں۔ کہا تمہارے ہم جن کو پیغمبر کہتے ہیں تم ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، اور ان کے بارے میں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، قرآن کا اعلان ہے کہ ان کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، قتل نہیں کیا گیا، وما قتلوہ وما صلبوہ بل رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اوپر اٹھا لیا۔ مگر تم لوگ تو کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تو کہا ہمارا عقیدہ یہی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم سوٹ کے اوپر ٹائی پہنتے ہیں، یہ صلیب کی نشانی ہے، ہمارے ہر گرجا کے اوپر بھی صلیب کا کراس لگا ہوا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی تم نے جو اعتراض کیا اس کا جواب تمہارے منہ سے نکل گیا۔ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، تو خدا کے بیٹے جب سولی پر چڑھائے جا رہے تھے تو خدا ان کو نہیں بچا سکا، تو رسول پاک اپنے نواسے کو کہاں سے بچا سکیں گے؟ بات دراصل یہ ہے، مصیبت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک مصیبت تو ایسی ہوتی ہے کہ اس کے دفعیے کے لیے، اس کے تدارک کے لیے حتی الامکان کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعض آسمانی سلطانی ایسے مصائب ہوتے ہیں، اس وقت صرف صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، یہ اس کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً آپ کو ایسے اختیارات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، اگر
اللہ کی رضا سے کے اوپر راضی رہنے کے بجائے آپ پانی پینے کا ہی ارادہ کرتے تو فرات کو صرف اشارہ کرتے تو وہ ادھر بہنے کے بجائے خیمے اہل بیت کی طرف بہہ کر چلے آ جا سکتی تھی، لیکن آپ نے صبر و تحمل کو اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کو ترجیح دی، اور اس وقت کوئی کرامت بتانے کا وقت نہیں بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا وقت تھا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کی کئی کرامات کا ذکر احادیث میں لکھا گیا ہے۔ چنانچہ ایک مالک بن عروہ نامی شقی تھا جو آپ کے خیمے کے پاس اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور دیکھا کہ اطراف خندق کھدی ہوئی ہے۔ کہنے لگا، حسین، دوسری دنیا سے پیشتر اسی دنیا میں آگ سے سابقہ پڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی غضب، غصہ آ گیا اور فرمایا، جہنم کی آگ سے تجھے سابقہ پڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تجھے آگ میں ہی ڈھکیل دے گا۔ آپ کی زبان سے الفاظ بھی نہیں نکلے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کا گھوڑا بے قابو ہو گیا اور اپنے سوار کو نیچے اس طرح گرایا کہ اس کے دونوں پاؤں رکاب میں پھنسے ہوئے رہے۔ وہ دیوانہ وار پھرتا رہا اور یہ گھسیٹا کھا کھا کے زخمی ہوتا گیا۔ بالآخر اس خندق میں جا کر سوار میں سواری کے گرے اور اسی وقت ختم ہو کر جل کر خاکستر ہو گئے۔ آپ کی کرامات بہت سی بیان کی گئی ہیں۔ ایک کرامت، ایک شخص آیا تھا اور کہنے لگا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے، صحابیت سے کیا واسطہ ہے؟ تو آپ نے اس کے حق میں اسی وقت دعا کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک اس کو کچھ حاجت پیشاب وغیرہ کی معلوم ہوئی، فارغ ہونے کے لیے بازو گیا اور وہاں پر ایک زہریلا بچھو اس کو ایسا کاٹا کہ وہیں پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ آپ کے زبان سے الفاظ نکلنے اور کرامت کے کئی ایسے واقعات لکھے ہوئے، لیکن یہ وقت راضی برضائے خدا رہنے کا تھا، لہٰذا آپ نے صبر و تحمل کا ایسا معیار پیش کیا کہ ناقابل فراموش زندگی میں بھی آپ نے اپنے جو کچھ بھی نانا جان کی باتوں کے اوپر تعلیمات کے اوپر عمل فرمایا، لیکن حضور کے پردہ فرمانے کے بعد آپ نے جو کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اور آپ کی تعلیمات پر آپ جو قائم رہے، وہ آپ کا ایسا کارنامہ ہے کہ اس کے لیے آپ نے ہر متاع عزیز کو قربان کر دیا، اپنی اولاد کو یا آخر میں اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے کہ انبیاء علیہ السلام میں اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے اور اپنی جان کو بھی اللہ کے لیے پیش کرنے کے واقعات موجود ہیں۔ مثلا گزشتہ مہینہ ماہ ذی الحجہ کا مشہور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ آپ نے اللہ کے حکم پر خواب میں صرف حکم دیا گیا تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری لے گئے اور مینا کے میدان میں ان کو ذبح کر کے پیش بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا اور ان کی جان کو بیٹے کے بچا لیا، ان کی جگہ ایک جنت کا دمبا بھیج دیا۔ اسی طرح نمرود نے جو آگ سلگائی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان لینے کے لیے آتش کو پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کی آزمائش میں بھی آپ پورے اترے تو آپ کی جان بچا دی گئی۔ وہاں صاحبزادے کی جان بچی اور یہاں خود ان کی جان بچی، لیکن آج اس سے بڑھ کر صبر و تحمل کی آزمائش تھی کہ نہ بیٹوں کی جان بچ رہی ہے نہ خود کی جان بچ رہی ہے، بلکہ ایک ایک کر کے آپ کے اوپر قربان ہوتے چلے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ چچا جان، یہاں کی یہ تکلیف، یہ مصیبت، بچوں کی یہ پیاس، یہ بھوک دیکھی نہیں جاتی۔ ان لوگوں کی طرف سے جب پہل ہو چکی ہے لڑائی کی تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا امام قاسم سے کہ میرے بھائی حسن کی ایک نشانی تم رہ گئے تھے، جب بھی بھائی کو یاد کرنا ہوتا تمہاری صورت دیکھ کر میں دل کو تسکین لیتا تھا، لیکن تم بھی اگر چلے جائیں تو بھلا میرے لیے اپنے بھائی سے یاد منانے کا کون سا طریقہ ہوگا۔ انہوں نے جب اصرار کیا تو آپ بطیب خاطر ان کے دل کے
تسکین کے لیے، ان کے اصرار کی تکمیل کے لیے آپ نے اجازت دے دی، اور اس کے بعد حضرت امام قاسم اپنے تمام جو بھی وہاں ہتھیار میسر تھے ان کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کر نکلتے۔ جس وقت آپ میدان میں آئے تو آپ کا نوجوان پیکر، آپ کی عمر انتہائی کم، اتنی کم کہ حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ آپ کا ازدواجی رشتہ بھی تھا، لیکن آج وہ رشتہ سب خیر بات اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا وقت آ چکا ہے، خدا سے رشتہ جوڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ میدان میں آتے ہیں تو کوئی باوجود نوجوان کم سن اہل بیت کے شہزادے ہیں، لیکن کوئی آپ کے سامنے لڑنے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ اس زمانے میں جو لڑائی ہوتی تھی اجتماعی لڑائی نہیں بلکہ سنگل کامبیٹ جس کو کہتے ہیں، فردن ایک ایک شخص ایک ایک کے ساتھ لڑتا تھا۔ حضرت امام قاسم نے ان کو چیلنج کیا، حل من مبارر، ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟ کسی کی مجال نہیں ہو رہی۔ بالآخر عمر بن سعد نے، ایک بڑا پہلوان تھا ارزخ نامی، اس کو پکارا، کہا کہ تو آخر کیا کر رہا ہے؟ ماہانہ 10,000 دینار تیری تنخواہ ہے اور تو پہلوانی کر کے اپنا شہرت حاصل کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایک نوجوان بچے کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا؟ وہ تو چیلنج پر چیلنج دے رہے ہیں۔ اس نے کہا ان کے ساتھ مقابلہ کرنا میری شان کے خلاف ہے، یہ تو وہ لڑکا ہے جس کے دودھ سے اس کے منہ سے اس کے ماں کے دودھ کی بو آ رہی ہے، اگر میں ایسے لڑکے کو قتل کر دوں تو دنیا مجھے مردود ملعون بولے گی، بجائے اس کے میرے 4 بیٹے ہیں، اس میں سے ایک ہی بیٹا اس کا خاتمہ کر دے گا۔ چنانچہ اپنے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو اشارہ کرتا ہے، حضرت امام قاسم کے سامنے آیا، لیکن یہ شیر خدا کے شیر حضرت امام قاسم نے اس کے بڑے بیٹے کا وہ حشر کر دیا کہ اس کے کمر کے اوپر اپنی تلوار ماری اور اس کے ہاتھ میں سے اس کی تلوار بھی کھینچ لی، اور اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی جب نیچے گرتی ہے تو اپنے گھوڑے کے ٹاپوں سے اس کو چکنا چور پاش کر دیا۔ بڑے بھائی کا یہ حشر دیکھ کر دوسرا بھائی آیا، اس کا بھی وہی حشر، تیسرے کا بھی وہی حشر، چوتھے کا بھی وہی حشر۔ جب 4 بیٹے ختم ہو گئے تو ارزخ منہ میں تھوک لیے ہوئے غضبناک ہو کر کہ اب تو میں تمہارا خاتمہ کر کے ہی اٹھوں گا، تلوار لیے ہوئے چلے آیا۔ تھا بہت بڑا پہلوان، لیکن حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ارزخ نامی جو پہلوان تھا اس کی طرف اپنی تلوار کو اٹھاتے ہی ارزخ کہنے لگا یہ تو میرے بڑے بیٹے کی تلوار ہے، آپ کے ہاتھ میں کیسے آ گئی؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا بیٹا دیکھے گیا ہے تاکہ میرے باپ کو اسی دیوار سے قتل کر دیا جائے، لہٰذا میں اسی تلوار سے تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے دیکھا کہ پہل کچھ نہیں ہو رہی ہے، ایک آپ نے فرمایا اتنا بڑا پہلوان اور لڑنے والا شہسوار بن کے آیا ہے اور تجھے خبر بھی نہیں کہ گھوڑے کی پیٹھی، گھوڑے کی زین ڈھیلی ہے اور ایسی ڈھیلی زین پہ لڑنے آیا ہے۔ وہ گھوڑے کی زین کے طرف جیسے ہی نگاہ کیا، نظر کیا، آپ نے اپنی تلوار کا کام کیا اور اس کو نیچے گرا دیا اور فوری پھر اپنے گھوڑے سے اس کی بھی ناش کو پاش کر دیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مقابلے کے لیے آ نہیں رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر بن سعد کے کہنے پر اجتماعی طور پر سب لوگ آپ کو گھیر لیے اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایسا مقابلہ ہوا کہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے اور یا عماہ ادرکنی، چچا جان اپنے بھتیجے کی خبر لیجئے، آپ نے نعرہ لگایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اپنے بھتیجے کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ حضرت سید الشہداء کا ہی دل تھا جو ایک ایک کا غم، ایک ایک کا علم برداشت کرتے جا رہے ہیں، دل تھا اور وہ کیا تھا وہی اللہ تعالیٰ جانے، سید الشہداء جانے۔ اس کے بعد حضرت امام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آئے، عرض کرنے لگے
کہ اب میرے سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا، خصوصاً علی اصغر کا زبان سے باہر سوکھی زبان نکالنا اور طرح طرح سے تڑپنا، نیلے پیلے ہونا، دودھ کے لیے تڑپنا، یہ میرے سے دیکھا نہیں جاتا۔ مجھے آپ اجازت دیجئے کہ کم از کم میں ایک مشک بھر پانی بھر کر فرات سے لے آؤں۔ حضرت سید الشہداء نے فرمایا، بھائی جان آپ تو میرے علم بردار ہیں، عباس علم بردار، آپ رہنے سے میری بڑی ہمت افزائی ہے، میری کمر مضبوط ہے، آپ چلے جائیں تو کیسے؟ آپ نے اصرار کیا کہ میں جب تک ایک مشک بھر پانی نہ لاؤں اس وقت تک کہ چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ بالآخر آپ کو اجازت دے دی گئی، آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک طرف مشک اور ایک ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے چلے۔ چونکہ لوگ واقف تھے کہ یہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے بھائی ہیں، شیر کے بیٹے بھی شیری ہوا کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ ایسا رعب و جلال چہرے میں بھی عطا فرمایا تھا، دیکھ کے سب خوف زدہ ہیں، کسی کی مجال نہیں آگے لڑنے کے لیے۔ آپ نے موقع کو غنیمت جانا اور آگے تلوار لیے ہوئے آگے بڑھے اور فرات کی نہر کی طرف جانے لگے۔ عمر بن سعد نے کہا، دیکھو اگر یہ ایک مشک پانی ان کے ڈیرے میں چلے جائے تو ان کے 72 لوگ ہمارے ہزاروں لوگوں کے لیے کافی ہے، لہٰذا ایک قطرہ بھی ان کے خیمے جانے نہ دیں۔ حضرت نے کچھ ایسے اپنے بہادرانہ اپنی شمشیر کے کرتب بتائے کہ جدھر آپ تلوار چلاتے کشتوں کے کشتے گرتے رہتے، بالآخر فرات کی نہر پر پہنچ جاتے۔ جس وقت فرات کی نہر پر پہنچے تو اپنے گھوڑے کے ساتھ آپ ابتدائی حصے میں ذرا سا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ میں تو انسان ہوں لیکن یہ گھوڑا تو جانور ہے، میں 3 دن سے جیسے پیاسا ہوں برداشت کر رہا ہوں، مگر یہ کیسا وفادار جانور ہے کہ 3 دن کی پیاس بھوک کے باوجود یہ بھی میرے ساتھ وفاداری کر رہا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو پانی پلا دیا جائے، اس کے بعد مشک پر لی جائے۔ آپ نے لگام کے ذریعے اشارہ کیا، لیکن انسان آج ایسے دنیا میں ہیں شقی القلب، جن کو اہل بیت سے محبت نہیں، وہ تو ان سے زیادہ وہ جانور اچھے ہیں کہ جن کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت موجود ہے، کہ وہ گھوڑا بار بار اشارہ کرنے کے باوجود پانی پینے کی طرف مائل ہی نہیں ہو رہا ہے، پانی پینے کی طرف راغب ہی نہیں ہو رہا ہے۔ بالآخر آپ نے ایک چلو بھر پانی لیا اور اپنے منہ تک لے آئے، لیکن ایک وہ منظر یاد آ گیا کہ خیمے سے نکلتے وقت چھوٹے چھوٹے بچے ترس رہے ہیں، تو دل میں خیال کرنے لگے ان لوگوں کو تو میں تڑپا کر چھوڑوں اور میں پانی پی لوں۔ ہاتھ میں جو چلو بھر پانی تھا اس کو پھینک دیا، مشک میں پانی بھر کے ایک کاندھے پر مشک اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے پلٹ گئے۔ عمر بن سعد کو خطرہ ہو گیا کہ یہ مشک اگر چلی جائے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، لہذا کسی کو بھی تنہائی طور پر فردن مقابلہ کرنے کی تو جرت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کا گھوڑا جیسے ہی آگے بڑھتا تو اجتماعی طور پر 20 25 اشقیاء آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے، لیکن آپ سب کا مقابلہ کرتے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتے تھے۔ لیکن ایک شقی بد جس کا نام نوفل بتایا جاتا ہے، اس نے آپ کے اس دست اقدس کے اوپر ایسا کاری ضرب لگائی کہ آپ کا دست اقدس ہی نیچے گر گیا اور وہاں پر مشک لٹک رہی تھی۔ آپ کو اپنے ہاتھ کی فکر نہیں، آپ کو اپنے ہاتھ کی خبر نہیں، اس مشک کو آپ نے اپنے دوسرے ہاتھ پہ منتقل کر لیا۔ اب اسی ہاتھ پہ مشک بھی ہے، اسی موڑے کے اوپر مشک لٹک رہی ہے اور اس کے ساتھ ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے آپ مقابلہ کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن کسی دوسرے شقی بد نے آپ کے اس ہاتھ پر بھی حملہ کیا، اور عجیب منظر تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ زخمی ہو کر نیچے گر چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میرے ہاتھ دونوں گئے پرواہ نہیں، لیکن کم از کم یہ مشک خیمے تک پہنچ جائے، یہ میری آرزو ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے اپنے دانتوں سے اس کے تسمے کو پکڑ کر
گھوڑے کے پیٹھ پر منتقل کر لیا، گھوڑے کی پیٹھ اور اپنے پیٹ کے درمیان مشق رکھ کر اپنے پاؤں کے رکابوں سے گھوڑے کو آگے بڑھانا شروع کیے، اور رکاب کو ہی پھیلا کر آپ لوگوں کا مقابلہ بھی کرتے رہے۔ لیکن دونوں ہاتھ آپ کے شہید ہو جانے کے بعد مشق آسانی سے نظر آ رہی تھی۔ کسی شقی نے تاک کر ایسا تیر لگایا کہ مشق کے اندر جتنا پانی تھا سوراخ ہونے کی وجہ سے پورا پانی بہہ گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نم دیدہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ بار الہ، تیری قدرت کا یہ کرشمہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نہر فرات جس سے سور بھی سیراب ہو رہے ہیں، ہرن سیراب ہو رہے ہیں، لشکر اشقیاء سیراب ہو رہا ہے، اور اس کا ایک ایک قطرہ حرام ہے، تو کس پر؟ ساقی کوثر کے شہزادوں کے اوپر ایک ایک قطرہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اور جب میں یہ پانی لے جا رہا ہوں تو پانی بھی پہنچنے نہیں پاتا، آخر تیری مشیت مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے عباس، تم جو پانی لے جا رہے تھے اشقیاء کے پینے کی وجہ سے، سوروں کے پینے کی وجہ سے وہ تو ناپاک ہو گیا تھا، اور یہ ناپاک پانی تمہارے اہل بیت کے پاکیزہ حلقوں میں جانے کے قابل ہی نہیں تھا، اس لیے اس کو بہا دیا گیا۔ تمہارے لیے تو شربت کوثر انتظار کر رہا ہے جو پاک ہوگا، پاکیزہ ہوگا۔ بہرحال جب آپ زخموں سے چور ہو گئے تو پکارنے لگے، یا اخاہ ادرکنی، اے بھائی جان اپنے بھائی کی خبر لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو بھی خیمے میں لاتے۔ اب اس کے بعد حضرت علی اکبر کا نمبر آتا ہے۔ وہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 18 برس کی کڑکڑاتی نوجوانی کے شہزادے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے شہزادے کہ لکھا ہے کہ آپ کے خانوادے میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن و جمال، آپ کی شباہت بے عین ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی تھی۔ چنانچہ بہت سے لوگ حضور کا جمال دیکھنے کی تمنائی، کبھی سرکار کا حسن و جمال دیکھنے کی آرزو ہوتی تو چلے آتے اور حضرت علی اکبر کا حسن و جمال دیکھ کے دل کو تسکین کرتے تھے۔ آج وہ شہزادہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اجازت مانگ رہا ہے کہ میں رن میں جانا چاہتا ہوں، آپ پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ بھلا بتائیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو موت کے کنویں میں کودنے کی کیسی اجازت دے سکتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضامندی کے سامنے آپ نے اپنی ایک ایک قربانی پیش کر دی۔ اسی طرح علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اسرار پر راضی ہو گئے، اپنے ہاتھوں سے ان کو دلہا بنایا، پٹکا حضرت علی کا باندھ دیے، سر پر حضرت حسین کا عمامہ رکھا، اور اس کے بعد فرمایا، جاؤ میدان میں اگر مجھ پہ فدا ہوتے ہو، آخری وقت میں افسوس جدا ہوتے ہو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں آتے ہیں تو کسی کی مجال نہیں ہو سکتی کہ آپ کے پاس آئیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار نہیں ہیں، بلکہ گنبد خضرا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا حسن جمال اللہ تعالیٰ کے حبیب سے ایسا ملتا جلتا تھا، کسی کی مجال نہیں ہو رہی۔ عمر بن سعد ترغیب دلا رہا ہے، طرح طرح سے ان کو آگے بڑھا رہا ہے۔ کبھی تو کہہ رہا ہے کہ میں تم کو فلاں مقام کی گورنری دلاؤں گا، میں تم کو اتنے دیناروں کی انگوٹھی دلاؤں گا، انگوشتری کو بطور بیانے کے بتا کر کہنے لگا کہ ایران کی گورنری تجھے دلا دوں گا۔ ایک طارق نامی پہلوان تھا، اس کو اس انگوٹھی کے ذریعے گورنری ایران کی دینے کا وعدہ کیا۔ وہاں تو عالم یہ تھا کہ سب لوگ دنیا، حکومت، اقتدار، حرص اور ہوس کے بندے بنے ہوئے تھے۔ ان کو نہ خدا کا ڈر تھا، نہ رسول کی محبت پیش نظر تھی، بس گورنری کے آرزو میں اس نے رضامندی ظاہر کی اور تلوار لیے ہوئے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا۔ آپ نے
کچھ اس طریقے سے اس کے ساتھ لڑائی جنگ کی یا اس کے ساتھ مقابلہ کیا کہ چند منٹوں کے اندر وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر چکا، اور اتنا بڑا پہلوان اس کو آپ نے اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے اس کی ناش کو چکنا چور کر دیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، عمر اور طلحہ نامی، یہ دونوں دیکھے کہ اپنے باپ کا یہ حشر ہو گیا ہے تو بہت غضبناک ہو گئے، اور دونوں بیٹے چلے آئے اور آپ کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ بھی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اب آپ نے دیکھا تو میدان بالکل صاف ہے، طارق جیسا پہلوان اور اس کے 2 بیٹے بھی آپ کے تلوار سے ختم ہو چکے ہیں، اب کسی کی مجال نہیں ہو رہی ہے۔ جب میدان خالی دیکھا تو واپس پھر اپنے ابا جان کے پاس آئے، عرض کرنے لگے کہ ابا جان اگر مجھے ایک گھونٹ بھی پانی مل جائے تو میں ان سب کے لیے بس ہوں، میرا حلق سوکھ رہا ہے۔ اوپر آفتاب، نیچے زمین، اور پھر جنگ کرنے سے جو مشقت ہوتی ہے اس کی وجہ سے پیاس کا غلبہ زیادہ ہو گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی انگشتری نکال کر دی، فرمایا اس کو چوس لو، تھوڑی پیاس میں کمی ہو جائے گی، لیکن اب اپنے زور کو کم کرو، اللہ کی مشیت سے راضی ہو جاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب آپ ویسے روب و جلال کے ساتھ نہیں بلکہ گھوڑے کے اوپر اپنا سر رکھ کر آپ اپنے میدان میں چلے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد زبان حال سے کہتے ہیں اٹھا لاؤ خنجر کرو قتل ہم کو، بہت دیر سے سر جھکائے ہوئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف دیکھ کر اشقیاء کو بڑی جرأت ہوئی، آگے بڑھے اور آگ کے اوپر حملہ آور ہوئے، جس کی وجہ سے آپ گھوڑے سے نیچے گرے اور یا ابتاہ ادرکنی فرمانے حضرت امام حسین اپنے نوجوان شہزادے کو لیے ہوئے خیمے میں تشریف لائے۔ دیکھا تو کیا ہے، آپ کا سر اقدس غبار آلود ہو گیا ہے، ابھی جان باقی ہے۔ اپنے زانو اقدس پر آپ نے سلایا، فرمایا علی اکبر آنکھیں کھولو، اپنے باپ سے آخری 2 کلمات کر لو۔ حضرت علی اکبر والد ماجد کی آواز سنتے ہی آنکھیں کھول دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بجان میں دیکھ رہا ہوں ادھر نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ایک شربت کا پیالہ لیے ہوئے کھڑے، دوسرے ہاتھ میں دوسرا پیالہ ہے، اور مجھے ایک پیالہ دے کر فرما رہے ہیں علی اکبر تم 3 دن سے پیاسے ہیں، اس کو پی لو۔ میں جب پی لیا اور کہا میری پیاس بجھی نہیں، مجھے وہ پیالہ بھی دے دیجئے، تو دینے سے انکار فرمانے لگے تمہارے باپ کے لیے ہے، وہ رہنے دو، ہو سکتا ہے کہ شہادت کا جام آپ کو بھی نوش کرنا ہوگا۔ بس اس کے بعد فوری روح پرواز ہو گئی۔ صورت از بے صورتی آمد بروں، باز شد کنا الیہ راجعوں۔ حضرت علی اکبر جیسے شہزادے والد کے زانو اقدس پر بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ اب پورا خانوادہ ایک ایک کر کے ختم ہو چکا ہے۔ ایک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار تھے، جو ابھی ایسے بیمار اور ناتوان تھے کہ آپ کو اٹھنا بھی مشکل تھا، لیکن یہ حالت دیکھتے ہی آپ بھی ایک تلوار کو پکڑتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کیے۔ حضرت سید الشہداء رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور فوری ان کو لٹا دیے، کہا یہ کیا کر رہے ہو، تمہارے سے تو حسینی نسل باقی رہنے والی ہے، تم بھی اگر اپنی جان دے دو تو پھر نسل حسینی کہاں سے رہے گی، تم تو ابھی بہت ناتوان ہیں، تمہاری بہت سی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے بعد اس زنانے کے قافلے کے محرم بھی تو تم ہی ہو، قافلے سالار بھی تم ہی ہو، ان کی حفاظت کا ذمہ بھی تمہیں ہی ہے، لہذا تم کو ابھی لڑنے کی ضرورت نہیں۔ خود آپ نے ارادہ کیا، لیکن اندر سے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت علی اصغر کی والدہ اپنے شہزادے کو لے آئی اور بتانے لگی کہ یہ علی اصغر 3 دن کا ایسا پیاسا ہے کہ روتے روتے نہال ہو گیا، اب رونے کی بھی طاقت نہیں ہے، زبان سوکھ کر کانٹا بن گئی ہے، اپنے ماں کے سینے کو منہ لگاتا ہے لیکن اس کو
ایک خطرہ بھی دودھ نہیں ملتا، آخر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو، تو کم از کم اس کو لے جا کے بتائیے، ان کے دلوں میں واقعی کچھ تھوڑا بھی رحم ہے تو اس بچے کو دیکھ کر کم از کم تھوڑا پانی دے دیں، اس کے پلانے کے لیے پانی لے آئیے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو امید نہیں ہے، اگر تم کہتے ہیں تو لے آؤ۔ حضرت علی اصغر کو لیے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے اور لوگوں سے حجت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہاری نظر میں اگر خطاوار ہوں تو میں ہوں، قصوروار ہوں تو میں ہوں، لیکن یہ شیرخوار بچے نے کیا کیا ہے؟ تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کو کیوں بھوکا پیاسا مار رہے ہو؟ خدا کی قسم ہم ایک قطرہ پانی نہیں پئیں گے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے کم از کم تھوڑا پانی عطا کر دو۔ لیکن کہتے ہیں ہرمل بن کاہل نامی ایک ایسا بدبخت تھا کہ بجائے پانی دینے کے اس نے تاک کر ایسا تیر لگایا کہ سیدھے حضرت علی اصغر کے گلاب جیسے نازک، انتہائی نازک گلے کے اوپر آ کر پیوست ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت دل کیا بولا ہوگا کہ ایک آخری شہزادے بھی تھے، وہ بھی اللہ کی راہ میں جان دے رہے ہیں۔ آپ نے اپنے دست اقدس سے اس تیر کو نکالا، خون کا فوارہ ہو گیا، ایک اپنے عبا کے اندر چھپائے ہوئے واپس ہونے لگے۔ ادھر زنانے ڈیرے میں گفتگو ہونے لگی کہ جاتے وقت علی اصغر رو رہا تھا، اب خاموش آ رہا ہے، شاید اس کو کچھ پانی مل گیا ہوگا اس لیے پانی پی کر خاموش ہو گیا ہے۔ لیکن جب آپ عبا کے اندر سے نکال کر شہزادے کے اس جسم کو، لہو لہان جسم کو دیا تو ایک کوہرام مچ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے رب العالمین میری ایک چھوٹی قربانی آخری رہ گئی تھی، وہ بھی قبول فرما لی۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معرکے کی منظر کشی کرنا ہر کس و ناکس کی یہ صلاحیت نہیں ہو سکتی، بھلا مجھ میں کیا؟ یہ ایسا واقعہ ہے، یہ ایسا غم ہے کہ جو آج 1400 برس گزر جانے کے باوجود بھی اس میں کوئی کمی ہونے والی نہیں۔ یہ ایسا قصہ ناتمام ہے کہ اس کو کہتے کہتے وہ قصہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ ایسی کئی کرسیاں بچھائی جا رہی ہیں، کئی منبر سجائے جا رہے ہیں اور یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، مگر ان واقعات کی کوئی حد نہیں ہے، انتہا نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے طرح سے اس کا اثر قبول کرتے ہوئے اپنی محبت اہل بیت کے جذبے کا اظہار کرتا ہے، اور یہ یقیناً ہمارے ایمان کی تازگی کا بھی ذریعہ ہے، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا بھی وسیلہ ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی باقی نہیں ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیلنج ہوا کہ اصل تو ہم آپ کی جان لینا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عابد بیمار بھی دوبارہ اٹھ کر جنگ کے میدان میں جانا چاہتے ہیں، آپ ان کو روک دیے۔ اس کے بعد آپ نے تیاری فرمائی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھی اپنے اسلاف کے اور اپنے بزرگوں کے، آباء و اجداد کے جو کچھ اسرار و معارف تھے سینہ بسینہ پہنچے تھے، آپ اس کو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیے پہنچا کر۔ اس کے بعد آپ نے خود تیاری فرمائی، اور اس تیاری کے وقت ہر ایک آپ کے بارے میں کچھ ایسا فکر مند تھا، کیونکہ جس قافلے سالار کی سرکردگی میں قافلہ آیا تھا، اب اس قافلے سالار کے بغیر جانے کے لیے ایک تصوری کیسے ہو سکتا تھا؟ زنانے ڈیرے میں ایک کوہرام مچ گیا، ہر ایک ہے کہ رو رہا تھا، چھوٹے بچے، بڑی بڑی جو کچھ بھی خاتون تھیں، آپ کی ہمشیر محترمہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بہت ہی مغموم، انتہائی ایسی رنجیدہ تھی کہ فوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر آپ نے فی البدی ایک شعر بھی کہا، انادی کا یا جداہ یا خیر مرسلین،
حسین کا مقتول و نسل کا ضائع، میں آپ کو پکارتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر لیجئے کہ آپ کا شہزادہ شہید ہونے کے اور آپ کی نسل ہے کہ ختم ہو جانے کے قریب ہے۔ ہر ایک ہے کہ مغموم ہے، رنجیدہ ہے، جانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے لیے جتنے لباس کی ضرورت ہو سکتی تھی سب تو میسر نہیں تھا، جتنا بھی کم تھا اس کو آپ نے زیب تن فرمایا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا عمامہ اپنے سر اقدس پر باندھا، حضرت امام حمزہ کا پٹکا اپنے کمر میں باندھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی شیر خدا کی ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لیے ہوئے اب اپنے جانے کے لیے تیار ہوئے۔ گھوڑے کے پاس پہنچے تو سب آپ کے پیچھے روتے، آپ کو خدا حافظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر اللہ کی رضامندی کے لیے جانا ضروری ہے۔ آپ نے اپنی بہن کو طلب کیا اور فرمایا، دیکھو بہن، ہمارے بعد تمہارے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جہاں تک ہو سکے ہماری جو چہیتی بیٹی سکینہ ہے اس کا بہت خیال رکھنا، اس کی ہر بات کا، راحت کا، تسکین کا خیال کرنا، کیونکہ عام طور پر بیٹیوں سے باپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے اور بیٹوں سے ماں کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ بہرحال آپ نے جو جو وصیتیں کی تھیں سب کر لی، اس کے بعد آپ گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ وہ گھوڑا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں رہتا تھا آج نواسے کی سواری میں ہے۔ آپ تیاری کرنے کے بعد سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے ایڑ لگائے کہ چلے، اور گھوڑا آگے بڑھے میدان جنگ میں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ گھوڑے کی محبت کہیے یا گھوڑے کی وابستگی اور نسبت کہیے کہ آپ جتنی زور سے ایڑ لگا رہے ہیں، گھوڑا ہے کہ وہاں سے ہل نہیں رہا ہے، حرکت نہیں کر رہا ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ گھوڑا میرا اتنا وفادار، اتنا تابعدار، آج میں بار بار اس کو ایڑ لگا رہا ہوں لیکن وہ آگے بڑھنے سے انکار کر رہا ہے۔ ایک آپ نے نیچے نظر ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے ایک پاؤں پر بی بی سکینہ آ کر لپٹ گئی ہیں، اور یہ بی بی سکینہ کے احترام کی وجہ سے آگے بڑھنے سے انکار کر رہا ہے۔ آپ فوری گھوڑے سے نیچے اتر جاتے ہیں، اپنی شہزادی کو گلے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنی ہمشیرہ سے کہتے ہیں، میں نے جیسے کہا اس کا بہت خیال رکھنا، اس کو مجھ سے بہت محبت ہے، یہ میری لاڈلی بیٹی ہے، میرے جانے کے بعد اس کے دل پر میرا بڑا غم ہوگا، بڑا صدمہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بی بی زینب نے کہا، بھائی جان، یقیناً آپ کے حکم کے مطابق اگر یہ کہے کہ میرا جگر یا دل بھی کاٹ کے دے دیں کا مطالبہ کرے سکینہ تو میں جگر کاٹ کے دے دوں گی، مگر آپ سے میں ایک بات بولتی ہوں، اگر آپ کی بیٹی یہ کہے کہ میرے بابا جان کا ہے ان کو لے آؤ تو میں آپ کو کہاں سے لا کر بتا سکتی ہوں۔ آپ کی بیٹی کے تمام جتنی خواہشات ہیں اس کی تکمیل کروں گی، لیکن افسوس کہ اب ایسا وقت آ چکا ہے کہ آپ کا سایہ اس کے سر پر سے اٹھ جانے والا ہے۔ بہرحال واقعہ بڑا غمگین ہے، بڑا پرآشوب ہے۔ ایسے صدمے جو دل پر ادھر ادھر کے ہوتے ہیں، یہ صدمہ ان سب صدموں سے بڑا ہوا ہے۔ اتنا بڑا صدمہ ہے کہ بیان کریں تو رونا آ رہا ہے، رونے کی کوشش کریں تو پھر بیان بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ عجیب کشمکش میں مبتلا ہے، منظر کشی الگ بات ہے، دل سے نکلے ہوئے الفاظ میں بیان کرنا الگ بات ہے، مگر جو آنسو آپ کے ذہن، آپ کے آنکھوں سے نکل رہے ہیں، یہ مت سمجھیے کہ یہ آنسو رائے جائیں گے، یہ بیکار ہوں گے۔ نہیں نہیں، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ وہ آنسو ہیں جو محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نکلے ہوئے ہیں، اور یہ ایسے آنسو ہیں، اس کی تراوٹ کا تو یہ عالم ہے کہ اگر
کوئی جہنم کی آگ کا شعلہ بھی آئے تو یہ تراوٹ اس کو بجھا دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ تراوٹ رکھی ہے، لہٰذا یہ ضائع ہونے والے آپ کے آنسو نہیں ہیں، بلکہ کل یہاں بھی کام آنے والے ہیں، قبر میں بھی کام آنے والے ہیں، حشر میں بھی کام آنے والے ہیں۔ بہرحال آگے کے واقعات اور بہت ہی غمزدہ ہیں، بیان کرنے کے لیے اب نہ سکت ہے نہ توانائی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 17 کی محفل میں اس کا بقیہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ یا اللہ، جتنے حضرات محبت اہل بیت میں یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کے دلوں کو، ان کے قلوب میں اہل بیت کی محبت کا ایسا چراغ روشن فرما دے کہ اس کی روشنی میں زندہ رہیں، وہی روشنی مرتے وقت بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے۔ ہمارے دلوں میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی سچی محبت بھر دے۔ رب العالمین، ہم کیا، ہماری قربانی کیا، ہمارا جذبہ کیا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ اگر ہمیں غلام ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں بھی کسی آزمائش کا وقت آ جائے تو ان کی غلامی کی لاج رکھ لے، اور ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوے کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں بھی ہر چیز تیری راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، حوصلہ عطا فرما۔ رب العالمین، ہمارے نئی نسل جو آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی اہل بیت کی محبت، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدگی پیدا فرما دے، اور اسی کو ذریعے بخشش، ذریعے شفاعت مصطفیٰ بنا دے۔ رب العالمین حاضرین مجلس کے دینی دنیاوی جائز مقاصد مرادوں کی تکمیل فرما دے۔ جو بیمار ہیں خصوصاً اللہ تعالیٰ ان کی مرض کو دور کر کے تندرست و توانا بنا دے، شفائے کامل صحت عاجل سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ مزمل صاحب ٹیکمال کے ہیں، یوسف گڑے میں رہتے ہیں، ان کا مزاج بہت ناساز ہے، ان کے لیے بھی صحت کی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ان کو تندرست بنا دے۔ خصوصاً اس زمانے کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہمارے بہت سے بھائیوں بہنوں کی بیٹیاں بغیر شادیوں کے گھر میں ناقد خدا بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے رب العالمین، تیرے حبیب پاک کے پیارے نواسے کے اس ذکر کی محفل میں کچھ دعاؤں کی قبولیت کا بھی ایسا اثر پیدا کر دے کہ غیب سے ان بچیوں کی شادیوں کا انتظام کر دے، ان کے ماں باپ کی فکر کو دور کر دے اور بچیوں کی شادیوں کا انتظام فرما دے۔ جو لوگ ہم سے پہلے تجھ سے جا ملے ہیں ان کے قبروں میں نور کے بقعے رحمت کے اطباق نازل فرما، اور تو ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد